زائرین جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو استلام کرتے ہوئے جاتے ہیں. جو ظاہر دور ہوتے ہیں، قریب ہونے والے ظاہر اس کا بوسہ بھی دے. تو یہ جو ایک عمل ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا مبارک عمل ہے، زندگی بھر انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں فلاں سن میں گیا تھا، اس وقت مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ دیا. ظاہر سنت رسول ہے، بڑی سعادت ہے اور عین سعادت ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جگہ جیسے آپ نے حجر اسود کا بتایا، ہم یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار تشریف لے گئے. اسی طرح جنت البقیع شریف، وہاں بھی سرکار تشریف لے گئے. لیکن حجر اسود کا تو ایسا ہے کہ حضور کے لبائے مبارکہ کا لگنا، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارک لگے، یہ تو سنت رسول ہے، اس کو چومنا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بوسہ دینا چاہا تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. اس پس منظر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. یہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی واقع ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حجر اسود کو بوسہ دیا تو ساتھ میں یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ حجر اسود تو پتھر ہے اور نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، لیکن اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، لیکن چونکہ انہوں نے چوما ہے تو میں بھی تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں. تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا کہ عمر یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی. اچھا اس میں بات یہ ہے اصل میں کہ چونکہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، جو چیز کو نقصان دے سکتی ہے تو اس کی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکمت کے تحت ہوتی. تو اب چونکہ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان بھی عطا فرمائے گا اور اس کو آنکھیں بھی عطا فرمائے گا. یہ گواہ بن جائے گا، یہ گواہ بن جائے گا ان حضرات کی، خواتین حضرات کی جنہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان کے بارے میں وہ گواہی دے گا بارگاہ الہی میں. تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ نفع نقصان اس کا یہی ہے کہ وہ بتائے گا اپنی زبان سے کہ کس کس شخص نے اخلاص کے ساتھ میرا بوسہ لیا اور کس نے اس وقت یہ سوچا کہ اس پر تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبائے مبارک لگے ہیں. اس وقت اس کے دل میں یہ نیت بھی آ رہی ہوگی تو وہ بھی رجسٹر ہو جائے گی ایک طریقے سے، بارگاہ الہی میں محفوظ ہو جائے گی. تو نفع و نقصان کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ہمارا ایمان ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، بات ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے کہ جو چیز کی نسبت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے یا معروف ہو جائے اس حوالے سے اس کی تعظیم ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی تکریم کی جائے گی، خواہ وہ پتھر ہو خواہ وہ کپڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، بالکل بتائیے. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ نسبت جو ہوتی ہے نا اصل میں تو وہ ہوتی ہے، اصل نسبت ہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی تھی. پتھر تو بہت سارے پتھر ہوتے ہیں، خود خانہ کعبہ بھی تو پتھر ہی کا بنا ہوا ہے، پتھر ہی کا ہے. حضرت میں چاہتا ہوں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آپ نے اتنی ایسی بات چھیڑ دی ہے کہ پتھروں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. حجر اسود کا ذکر ہو، رکن یمانی کا ہو، رکن شامی کا ہو، رکن عراقی کا ہو، حجر اسود کا ہو یا مقام ابراہیم کا ہو، خانہ کعبہ کا ہو، پتھر ہی کا ذکر ہے، لیکن یہ سب مقدس پتھر ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے آپ کا یاد حرم میں. آج حجر اسود کی بات ہو رہی ہے اور حجر اسود سے بات ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ تک پہنچ گئی. کیا فرما رہے تھے حضرت؟ میں چاہتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ نفع نقصان کا اگر تعلق دیکھا جائے تو اس کو اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس نسبت کی وجہ سے کسی چیز کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا نفع یہ ہے کہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے، معاذ اللہ کوئی توہین کرتا ہے، تو اس کا نقصان پھر یہ ہے کہ اس کو گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے گا، قرب الہی سے دور ہو جائے گا. تو نفع نقصان کا تعلق اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ چیز ہے تو جمادات سے تعلق رکھتی ہے تو وہ پتھر، لیکن اس سے نفع نقصان یوں متصور ہے کہ آپ نے اس کی تعظیم کی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجہ سے، تو وہ آپ کو نفع یہ دے رہا ہے کہ اس کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، سبحان اللہ، اور اللہ کی نظر میں آپ کا ایک مقام ہو جائے گا، سبحان اللہ، ورنہ نقصان ہوگا. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، کیونکہ حضور نے اس کو بوسہ دیا تو آج تک لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس وقت ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ چونکہ حضور نے اس کو چوما ہے. تو اچھا اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس بوسے کی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود بنفس نفیس کوئی اپنے لب لگا کر اس کو بوسہ دے دے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لبائے مبارک لگا دی.
پھر ایک یہ ہے کہ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف چھڑی جو عصا تھا، عصا مبارک، اس کو لگایا اور اس کو لگا کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوم لیا، حدیث پاک میں یہ بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہو گئی اس کے بوسے کی کہ خود ہاتھ تو نہیں لگا لیکن اس چھڑی کو سنت بھی ادا ہو جائے گی اور سبحان اللہ۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ جب دور سے کسی نے اشارہ کر لیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت، تو جب اس ہاتھ کو چوم لیا تو وہ بھی بوسہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس میں نہ رہے کہ بھئی ہم نے تو لب نہیں لگائے تو بوسہ کیسے ہوا، نہیں، آپ نے جو اشارہ کیا، استلام کیا، جو استلام کیا تو وہ بھی بوسہ ہو گیا۔ پھر ایک حدیث پاک اور آتی ہے جی جی، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پیشانی مبارک بھی رکھی ہے، اللہ، پیشانی مبارک بھی اس پتھر پر رکھی ہے، تو وہ بھی ثابت ہے حدیث پاک میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس پتھر کی عظمت ہم مسلمانوں کے اندر کتنی بڑی ہو گئی واہ، کہ اس کو اگر کوئی پیشانی بھی رکھ رہا ہے تو وہ بھی سنت ہو گئی، سبحان اللہ، اگر اس کو کوئی بوسہ دے رہا ہے تو وہ بھی مسنون ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم مطاف میں موجود ہیں، یا ہم استلام کر رہے ہیں، یا ہم حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، یا ہم بوسہ دے رہے ہیں۔